اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء واشرف المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجلس میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے اترنے کے بعد جو آپ کو تبلیغ کا اور لوگوں کو انذار کا حکم دیا جاتا ہے اس سلسلے میں گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد جو قوم کا رد عمل ہوتا ہے اس سلسلے میں بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مدثر کی آیات نازل ہوتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری چیزوں کی نصیحت کی کہ آپ اپنی قوم کو ڈراؤ، آپ اپنے کپڑے پاک رکھو، رب کی بڑائی بیان کرو، لیکن اللہ کی بڑائی بیان کرنا، کپڑے صاف رکھنا، صبر کرنا، یہ سارے نصائح جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیے گئے، یہ دراصل بعد میں آنے والی زندگی جو سخت مصائب و آلام سے پر تھی اس کے لیے ایک تیاری تھی، اور آپ پر عائد ہونے والی ذمہ داریوں کا احساس دلانا تھا کہ آپ کو اس زمین سے طاغوت کی حکومت کو ختم کرنا ہے، صرف اللہ کا نام اس زمین پہ بلند ہوگا۔ آپ اپنے کپڑے کو پاک صاف رکھیں، اور کپڑا پاک صاف رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ جس طرح بدن کی آپ صفائی رکھیں، آپ اپنے جسم کی صفائی رکھیں، آپ اپنے ظاہر کی صفائی رکھیں، اسی طرح آپ اپنے باطن کی بھی صفائی رکھیں، شرک کی آلائشوں سے، معاصی، ظلم و جور کی آلائشوں سے، ہر طرح کے اور دوسرے چھوٹے بڑے گناہوں کی آلائشوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے۔ اور جب آپ یہ سب کام کریں گے، اس کے لیے کوشش کریں گے، اللہ کے کلمے کو زمین پر بلند کرنا چاہیں گے، اللہ کی حاکمیت کو زمین پر نافذ کرنا چاہیں گے، تو اس وقت آپ کو بہت سارے مصائب و آلام کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو دکھوں اور تکلیفوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ تو آپ کو حکم ہوا کہ آپ کو صبر کرنا ہے ایسے موقع پر جب آپ پر ہر طرح سے طعن و تشنیع کی بوچھار ہوگی، آپ پر ہر طرح کے ظلم و ستم روا رکھے جائیں گے، ایسے موقع پر آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ اس آیت میں آپ کو صرف ڈرانے کے لیے کہا گیا تھا۔ اس کے بعد جب وحی اترتی ہے سورہ شعراء کی آیت کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ اپنے قرابت داروں کو ڈراؤ، آپ کے جو نیرسٹ ہیں، آپ کے جو قریب ترین لوگ ہیں، آپ کے خاندان کے لوگ جو ہیں انہیں آپ ڈراؤ، انہیں اللہ رب العالمین کا خوف دلاؤ۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو بلاتے ہیں، بنو مطلب کو، بنو ہاشم کو، اپنے بچوں کو، سب کو اکٹھا کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا احساس دلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اے فاطمہ تمہیں اس دنیا میں جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو، میں قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ اے بنی فلاں تمہیں اس دنیا میں جو کچھ مجھ سے مانگنا ہے مانگ لو، میں قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وحی اترنے کے بعد جب قوم کو ڈراتے ہیں تو اس کا رد عمل بھی سامنے آتا ہے اور اس کا ریئیکشن بھی سامنے آتا ہے، اور آپ کا چچا جو ابو لہب ہے وہ اس میں پیش ہوتا ہے اور سارے کفر کا سرغنہ بن جاتا ہے، اور آپ کی تکذیب سب سے پہلے وہی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے اوپر وحی اتری ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں ڈراؤں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کراؤں، اس کی الوہیت کا اقرار کراؤں، اس کی ربوبیت کا اقرار کراؤں۔ تو وہ بوکھلا جاتا ہے، تلملا سا جاتا ہے، اور یہ ایک فطری چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کے آئے تھے وہ پیغام ایسا تھا جو انسان کو حیوانی خواہشات سے نکال کر ایک مہذب اور باوقار انسان بنانا تھا، جس میں انسان درندگی کی صفت سے نکل کے
ایک متمدن دنیا میں پہنچ سکتا تھا، ایک مہذب و باوقار انسان بن سکتا تھا، لیکن اس میں انسان کی ہر طرح کی خواہشات کی آزادی نہیں تھی کہ انسان جو چاہے وہ کرے، بلکہ اس کے لیے حدود رکھے گئے، قیود رکھے گئے تھے. اور یہ چیز کہ جب بھی کسی زمانے میں جو آزاد خیال لوگ ہوتے ہیں، جو صرف اپنے خواہشات نفس کی ہی اتباع کرتے ہیں، اسی کی پیروی کرتے ہیں، اور ان کے حیوانی خواہشات انہیں جس جانب مائل کر دیں اسی جانب مائل ہو جائیں، ایسے لوگوں کے لیے اگر کچھ قیود رکھ دیے جائیں تو یہ ان کے لیے کبھی بھی قابل برداشت نہیں ہوتی ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ابو لہب جو آپ کا چچا تھا وہ خود آپ سے کہتا ہے کہ دیکھو قوم کے لیے تم شر نہ بنو، اپنی قوم کے لیے تم بدبخت نہ بنو کہ تمہاری وجہ سے، تمہاری اس دعوت کی وجہ سے، تمہارے اس پیغام کی وجہ سے جو اپنی قوم ہے، جو اپنا خاندان ہے، اس کے اوپر عذاب آ جائے. دیکھو تمہارا معاملہ ایسا ہے، تمہارا پیغام ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں پورے مکہ والوں سے دشمنی مول لینی پڑے گی، اور ہم لوگوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ ہم پورے مکہ والوں کا مقابلہ کر سکیں. لیکن ایسے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ان کے بتوں کی حقیقت بیان کرتے ہیں کہ یہ بت تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، تمہارے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو پھر جب ہر طرف سے مخالفت اور بغاوت ہوتی ہے، خود آپ کے خاندان کے لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن اس موقع پر آپ کے چچا ابو طالب نرم خوئی سے اور بہت ہی نرم گفتاری سے آپ سے پیش آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹے جو تمہارا مشن ہے اس مشن کو جاری رکھو، مجھ سے جتنا ہو سکے گا، مجھ سے جو بھی ہو پائے گا میں تمہارا ساتھ دوں گا اور تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کوہ صفا پہ پہنچتے ہیں اور وہاں پر کھلے عام اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا صباحا. یہ ایک کلمہ ہے کہ عربوں کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی تھی، مکہ والے جب کسی مصیبت کا شکار ہوتے تھے، کوئی بہت بڑی آفت آنے والی ہوتی تھی، تو اس وقت ایک شخص صفا کی چوٹی پہ جاتا تھا اور اعلان کرتا تھا کہ سارے لوگ اکٹھا ہو جاؤ. چنانچہ سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز پر اکٹھا ہوئے. اگر کوئی شخص خود نہیں آ سکتا تھا تو اپنا کوئی نہ کوئی قاصد بھیجا کہ جا کے دیکھو کیا بات ہے، کیا میسج ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ اے مکہ والو، اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والی ہے، ایک فوج ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والی ہے، تو تم کیا میری بات کو مانو گے، میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تو ان لوگوں نے کہا ہاں، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے، ہم نے ہمیشہ آپ کے بارے میں جو تجربہ کیا ہے وہ اچھا رہا ہے، آپ امین و صادق ہیں، پھر ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ آپ جھوٹ بولیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں لوگو، اللہ ایک ہے، اللہ کی پوجا کرو، لا الہ الا اللہ کہو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اس دنیا کے بعد بھی ایک زندگی آنے والی ہے جہاں پر ہمیں ایک ایک عمل کا اپنے حساب دینا پڑے گا. ہم یہاں پہ اگر گناہ کریں گے، ظلم و جور کریں گے اور اللہ کے حدود کو پامال کریں گے، اللہ کے حکموں کی مخالفت کریں گے، تو ہمیں وہاں پر اپنے کرموں کا، اپنے اعمال کا جزا و سزا پانا ہے. لہٰذا تم میری بات مانو. چنانچہ یہ بات کہنی ہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب سخت غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے تبا لگا یا محمد، محمد تیرا برا ہو، کیا تو نے اسی لیے ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے تبت یدا کی وہ آیات اتاری کہ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب ہلاک اور برباد ہو گیا، اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے. ان حالات میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ آپ پہ یہ جو وحی اتری تھی اس وحی کو کسی نے نہیں قبول کیا تھا. ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے اوپر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے یا کوئی انہونی چیز ہوتی ہے تو سب سے پہلے اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اور اس کو خبر کرتا ہے. چنانچہ جو پاک اور طیب نفوس، پاکیزہ نفوس جو آپ پر سب سے پہلے ایمان لائے، ان میں ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے آپ کی بیوی ہی رہی ہوں گی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور اس کے بعد آپ کے چچا زاد بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابھی چھوٹے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے اترنے کے بعد اور آپ کی دعوت کو کھلے طور پر اعلان کرنے کے بعد آپ پر سب سے پہلے ایمان لائے۔ جب کفار مکہ آپ کی دعوت کے پہنچنے کے بعد، آپ کے پیغام کو سننے کے بعد ترملا جاتے ہیں اور آپ کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ جاتے ہیں، دراصل وہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پوزیشن میں نہیں پاتے تھے کہ ہمارے لیے کوئی بہت بڑا چیلنج بن جائیں گے، ہمارے لیے کوئی ایسی شخصیت کے طور پر یہ ظاہر ہوگا جو ہمارے وجود کو مٹا دے گا اور ہماری پہچان ختم ہو جائے گی، ہمارے باپ دادا کا مذہب ختم ہو جائے گا، ہمارے سارے رسم و رواج ختم ہو جائیں گے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیلنے لگی اور آپ کے متبعین کی تعداد بڑھنے لگی تو ان لوگوں نے سوچا کہ چلو ابو طالب کے پاس چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی حل نکل آئے، اپنے بھتیجے کو سمجھا دیں۔ چنانچہ کچھ اشراف قوم کے جو اس وقت معزز ترین لوگ تھے، جو حیثیت والے تھے، جو جاہ و جلال والے تھے، وہ لوگ ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ سردار ہیں اپنے خاندان کے، آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں کہ یہ کیا عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہے، آپ اسے کہیے کہ یہ باز آ جائے۔ ابو طالب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارے قوم کے لوگ ہیں، آئے ہوئے ہیں تمہارے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ آپ ایسا لوگوں کے ساتھ کر رہے ہو، لوگ اسے بھٹک رہے ہیں، اپنے باپ دادا کے مذہب کی مخالفت کر رہے ہو، تو سوچ لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی مایوسی ہوتی ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ شاید میں اکیلا پڑ جاؤں گا اس راہ میں، لیکن اس وقت ابو طالب آپ کا ڈھارس بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا تم جو کام کر رہے ہو اس کو کرتے رہو، میرے اندر جتنی طاقت ہے میں تمہارا ساتھ دیتا رہوں گا۔ ناظرین اکرام، یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم پھر آپ کے سامنے اپنی گفتگو کو جاری رکھنے کے لیے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اور مزید گفتگو کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ جب کفار مکہ آپ کی دعوت کے پہنچنے کے بعد، آپ کے پیغام کو سننے کے بعد ترملا جاتے ہیں اور آپ کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ جاتے ہیں، دراصل وہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پوزیشن میں نہیں پاتے تھے کہ ہمارے لیے کوئی بہت بڑا چیلنج بن جائیں گے، ہمارے لیے کوئی ایسی شخصیت کے طور پر یہ ظاہر ہوگا جو ہمارے وجود کو مٹا دے گا اور ہماری پہچان ختم ہو جائے گی، ہمارے باپ دادا کا مذہب ختم ہو جائے گا، ہمارے سارے رسم و رواج ختم ہو جائیں گے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیلنے لگی اور آپ کے متبعین کی تعداد بڑھنے لگی تو ان لوگوں نے سوچا کہ چلو ابو طالب کے پاس چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی حل نکل آئے، اپنے بھتیجے کو سمجھا دیں۔ چنانچہ کچھ اشراف قوم کے جو اس وقت معزز ترین لوگ تھے، جو حیثیت والے تھے، جو جاہ و جلال والے تھے، وہ لوگ ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ سردار ہیں اپنے خاندان کے، آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں کہ یہ کیا عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہے، آپ اسے کہیے کہ یہ باز آ جائے۔ ابو طالب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارے قوم کے لوگ ہیں، آئے ہوئے ہیں تمہارے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ آپ ایسا لوگوں کے ساتھ کر رہے ہو، لوگ اسے بھٹک رہے ہیں، اپنے باپ دادا کے مذہب کی مخالفت کر رہے ہو، تو سوچ لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی مایوسی ہوتی ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ شاید میں اکیلا پڑ جاؤں گا اس راہ میں، لیکن اس وقت ابو طالب آپ کا ڈھارس بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا تم جو کام کر رہے ہو اس کو کرتے رہو، میرے اندر جتنی طاقت ہے میں تمہارا ساتھ دیتا رہوں گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی بات سن لیتے ہیں، ان کی طرف سے ایک حمایت مل جاتی ہے، تو آپ اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے پورے طور پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں اور فصدع بما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ لوگوں میں پھیلا دو۔ اس پیغام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ پورے طور پر ساری کوششیں صرف کر کے آپ اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچانے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ لیکن مکہ والے آپ کبھی نہیں بیٹھنے والے تھے، انہیں اپنی چودراہٹ کے لیے خطرہ تھا، انہیں اپنی سرداری جانے کا خطرہ تھا۔
ان سارے خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان لوگوں نے طرح طرح کی ترکیبیں سوچنا شروع کی اور سوچا کہ چلو ولید بن مغیرہ کے پاس چلتے ہیں اور اس سے مشورہ لیتے ہیں کہ ہم کون سی ایسی حرکت کریں، ہم کون سا ایسا حربہ اختیار کریں جس کے ذریعے سے اس کی دعوت کو فیل کر لے جائیں، اس کو اس کے کام میں ناکام بنا دیں۔ چنانچہ وہ لوگ ولید بن مغیرہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور اس کے قول میں، اس کے فعل میں اور اس کی باتوں میں کتنا اثر ہے کہ جو سنتا ہے اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ تو کچھ ایسا لفظ یا کوئی ایسا ٹائٹل اس شخص کے لیے تجویز کرو کہ ہم اس کے ساتھ چسپاں کر دیں اور لوگوں کے سامنے بتا دیں کہ یہ شخص تو ایسا ہے، لہذا اس کی بات نہ مانو۔ لیکن ولید بن مغیرہ کوئی ایسا بیوقوف آدمی تو تھا نہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم محمد کو جادوگر کہتے ہیں، جادوگر کہیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ جادوگری کا ایک حربہ ہے جس کو یہ اختیار کیے ہوئے ہے، اور جو بھی اس کی باتوں میں آئے گا، جو بھی اس کی باتوں کو مانے گا، اس کے اوپر جادو کا اثر ہو جائے گا۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا دیکھو ہم نے بہت سارے جادوگر دیکھے ہیں، جادوگروں کے کرتب بھی دیکھے ہیں، ان کی حرکتیں بھی دیکھی ہیں، ان کی شعبدہ بازیاں بھی دیکھی ہیں، اور ان کی عجیب و غریب حرکات و سکنات بھی دیکھے ہیں۔ اس محمد کے اندر جادوگری والی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ یہ لیبل اس کے ساتھ چپکانا چاہو گے، اس کے ساتھ چسپاں کرنا چاہو گے تو شاید تمہیں کامیابی ملے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ تو پھر ان کو شاعر کہتے ہیں۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ شعر کے ایک ایک باریکیاں مجھے معلوم ہیں، اس کے بارے میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس کی کنڈیشن، جو شرطیں ہوتی ہیں ایک شعر کہنے کے لیے، وہ سب چیزیں میں جانتا ہوں، اس کی ایک ایک باریکیوں سے میں واقف ہوں۔ اس میں شاعر والی کون سی بات ہے؟ شاعر تو وہ ہوتے ہیں جو ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور وہ تو ایسی بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ تو محمد کے اندر ایسی کون سی بات ہے؟ اس کی پوری زندگی تمہارے سامنے آئینے کی طرح جھلک رہی ہے، تم اسے جھوٹا بھی نہیں کہہ سکتے۔ جس کو تم ابھی تک سچا اور امانت دار کہتے تھے، اس کے اوپر ایک شاعر کا لقب کیسے اس کے ساتھ یہ سوٹ کرے گا، کیسے یہ اس کے لیے مناسب ہوگا؟ ان لوگوں نے کہا کہ اگر شاعر بھی نہیں کہیں گے، جادوگر بھی نہیں کہیں گے، تو ہم اس کو مجنوں کہیں، یہ پاگل ہے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ ایسے حکیم شخص کو جو 40 سال تک تمہارے درمیان کوئی ایسی حرکت نہ کیا ہو جس پر تم لوگ اعتراض کر سکو، آج جب اس کے بال پکنے کو آئے ہیں، جب اس زندگی کے ایسے مرحلے میں پہنچ گیا ہے جب انسان کے شعور اور اس کے عقل اور اس کی فکر پختہ ہو جاتی ہے، ایسے موقع پر کیا وہ اس طرح کی پاگل پنا والی حرکتیں کر سکتا ہے؟ یعنی جتنی بھی تجویز لوگوں نے رکھے وہ ولید بن مغیرہ ایک ایک کر کے اپنے دلائل سے کاٹتا رہا کہ دیکھو یہ سب چیزیں کر کے تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ایسا مناسب ترین لقب ان کے لیے چنو جو کامیاب ہو جائے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ہی سوچو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ان کو جادوگر کہتے ہیں، لیکن جادوگر کہہ کے اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیسے کر سکتے تھے؟ لہذا ان لوگوں نے جتنے بھی ظلم و ستم کے راستے ہو سکتے تھے، آپ کی دعوت کو جھٹلانے کے جو بھی ممکنہ وسائل ہو سکتے تھے، ان لوگوں نے آزمایا۔ اور یہ وہ مرحلہ آتا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے طور پر امتحان ہوتا ہے، آپ پر ایمان لانے والوں کا پورے طور پر امتحان ہوتا ہے، ان کے صبر کو آزمایا جاتا ہے۔ اسی لیے سورہ شعراء کی جب وہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اتری تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزیں بتائی گئیں، اس میں فرعون اور موسیٰ کا بھی خاص طور سے ذکر کیا گیا۔ قرآن میں آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے فرعون اور موسیٰ کا ذکر سب سے زیادہ کیا ہے۔ یہ قصہ ایسا ہے، کہیں پہ مختصر، کہیں پہ زیادہ تفصیل، کہیں پہ بہت زیادہ تفصیل، لیکن سب سے زیادہ جو قصہ قرآن میں آیا ہے وہ فرعون اور موسیٰ کا قصہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر، سورہ شعراء میں، پرانی قوموں کی ہلاکتوں کے بارے میں بھی خبر دیا کہ قوم نوح کو کس طرح ہلاک کیا گیا، عاد اور سمود کو کس طرح ہلاک کیا گیا، اصحاب الایکہ کو کس طرح ہلاک کیا گیا، قوم لوط کو کس طرح ہلاک کیا گیا۔ یہ سارے واقعات اور یہ سارے قصے یہ کسی ترفیح کا سامان نہیں تھے کہ انسان اس کو ایک قصے کے طور پر سنے، ایک کہانی کے طور پر سنے، اور پچھلے لوگوں کے جو آثار ہیں ان کے بارے میں ایک دلچسپی کے طور پر وہ چیز سن لے۔
بلکہ یہ ایک پیغام تھا مکہ والوں کے لیے بھی، اور خود آپ کے لیے، آپ کو ڈھارس بندھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے موسیٰ اور فرعون کا ذکر کیا کہ موسیٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد کرو کہ فرعون کتنا طاقتور تھا، کتنا ظالم و جابر تھا، کہ اپنی مخالفت کرنے والوں کو گڑوا دیتا تھا، دیواروں میں چنوا دیتا تھا، جس نے اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین کی مخالفت کی اور خود خدا بن بیٹھا، اور خود رب بن بیٹھا اور اپنے ربوبیت کا دعویٰ کیا، جس نے پورے بنو اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ ایسا فرعون اور موسیٰ جو کہ نہتے تھے، ایک ایسی قوم سے تھے جو پورے طور پر ظلم و ستم سہتے سہتے مردہ ہو چکی تھی، جس میں مقابلے کی کوئی سکت نہیں باقی بچی تھی۔ اس موسیٰ کو اللہ رب العالمین نے پیغام دے کے بھیجا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور جا کے اللہ کے سامنے پیغام کو پہنچاؤ، اور جا کے فرعون کے سامنے اللہ رب العالمین کے پیغام کو پہنچاؤ۔ چنانچہ اس پورے قصے میں آپ دیکھیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین فرعون کے مقابلے میں فتح نصیب کرتا ہے، اور فرعون اس کے پورے لشکریوں کو دریابود کر دیتا ہے، سب کو ڈبو دیتا ہے، سب نشان عبرت بن جاتے ہیں۔ تو اس واقعے میں اور پرانے لوگوں کے واقعات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے ایک نصیحت تھی اور ایک بہت بڑے صبر کا سامان تھا کہ اگر آپ کو یہ مصیبتیں آتی ہیں، آپ کو یہ تکلیفیں آتی ہیں، تو آپ اس سے دل برداشتہ نہ ہوں، آپ اسے شکست خوردہ نہ ہوں، آپ اپنی ہمت نہ ہاریں، بلکہ آخر میں فتح آپ ہی کو نصیب ہوگی۔ حق ہمیشہ باطل کے مقابلے میں غالب آئے گا۔ فرعون جب اگر موسیٰ کا اتنی طاقت کے باوجود کچھ نہیں کر سکا، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ایک ایسی خاندان کے ہو جو مکہ میں عزت دار بھی ہے، سب سے شرف و مرتبے میں، رتبے میں سب سے اعلیٰ بھی ہے، پھر یہ لوگ آپ کا کیا کر پائیں گے؟ اور مکہ والوں کے لیے بھی ایک نصیحت ہے کہ اے مکہ والو، اگر فرعون جیسا طاقتور موسیٰ کا کچھ نہیں کر پایا تو تم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کر پاؤ گے؟ اور یاد رکھو کہ جس طرح موسیٰ کو تکلیف دینے والوں کا، موسیٰ کی دعوت کی تکذیب کرنے والوں کا، موسیٰ کی دعوت کا استہزاء کرنے والوں کا، ٹھٹھا اڑانے والوں کا جو انجام ہوا، اگر تم بھی انہی کی روش پہ چلے، اگر تم لوگوں نے بھی فرعون کی راہ اپنائی، اگر تم لوگوں نے بھی موسیٰ کی مخالفت کی، اللہ کے حدود کی مخالفت کی، تو یہ جان لو کہ تمہارا بھی انجام وہی ہونے والا ہے جو فرعون کا ہوا، جو عاد و سمود کا ہوا۔ آج جا کے دیکھو، ان کے نشانات موجود ہیں، ان کے گھر و بلڈنگیں موجود ہیں، ان کے سارے آثار موجود ہیں، تم بھی نشان عبرت بن جاؤ گے۔ یہ صحابہ کرام کے لیے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑے ڈھارس کا سامان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے طاقت کا انجیکشن جیسے کسی شخص کو لگا دیا جائے، وہی احساس سارے لوگوں کو، صحابہ کرام کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا کہ بھلے مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں گی، لیکن آخر میں فتح حق کی ہوگی اور حق کا ساتھ دینے والے ہی سرخرو رہیں گے۔ تو یہ آیت صحابہ کرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھی، اور اس میں بہت بڑا پیغام ان لوگوں کے لیے تھا۔ ناظرین کرام، اب وقت ختم ہونے کو آیا ہے، ہم آپ سے جدائی چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم